اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 20 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 21 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یا قوم اے میری قوم، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، الارض زمین میں، المقدسۃ پاک سرزمین میں، التی جو کہ کتب لکھ دی اللہ نے، لکم کے لیے، تمہارے لیے، ولا ترتدوا اور لا نہیں ترتدوا تم لوٹو، مرتد ہونا، الا ادبارکم، الا پر، ادبار دبر کی جمع ہے ادبار، پیٹھوں کم اپنی پیٹھوں پر، فتنقلبوا پس تنقلبوا تم جا پڑو گے، خاسرین نقصان میں، ورنہ تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم اپنی پیٹھوں پر نہ لوٹو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ تو بھائیو، تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، چل داخل ہو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا، ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان فیہا، ان بے شک، فی میں، ہا بے شک اس میں، قومن جبارین، ایک قوم ہے، جبارین زبردست، و انا اور ان بے شک نہ ہم، لن ندخلہا، لن ہرگز نہیں، ندخل داخل ہوں گے، ہا اس میں، حتی یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں، منہا من سے، ہا اس سے، فَإِن یخرجو پس ان اگر یخرجو وہ نکل جائیں، منہا اس سے، پس ان بے شک نہ ہم، تو بے شک ہم تو ضرور ہم، داخلون داخل ہوں گے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ان فیہا قومن جبارین، بے شک اس میں ایک زبردست قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یخرجو منہا، یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں، فَإِن یخرجو منہا، پس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں، فَإِنَّا داخلون، تو ہم اس میں داخل ہوں گے۔ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہیں جائیں گے ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی ہوئی نعمتیں یاد دلا رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ چلیں بیت المقدس کی طرف، جو ان کا اپنا شہر تھا، جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا شہر تھا، جب یوسف علیہ السلام وہاں سے آئے تھے، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے وہاں سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر چلے آئے، تو وہاں پر قبضہ ہو گیا تھا۔ دیکھیے کہ بیان ہوتا ہے کہ بیت المقدس دراصل ان کے دادا حضرت یعقوب کے زمانے میں انہی کے قبضے میں تھا، اور جب وہ ماں اپنے اہل و عیال کے حضرت یوسف کے پاس مصر چلے گئے تو یہاں عمالقہ قوم اس پر قبضہ جمع بیٹھی، وہ بڑے مضبوط ہاتھ پیروں کی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ تم ان سے جہاد کرو، اللہ تمہیں ان پر غالب کرے گا، اور یہاں
کا قبضہ پھر تمہیں مل جائے گا، لیکن وہ نامردی دکھاتے ہیں اور بزدلی سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کی سزا میں انہیں 40 سال تک وادی تیہ میں حیران و سرگرداں خانہ بدوشی میں رہنا پڑتا ہے۔ مقدسہ سے مراد پاک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وادی طور اور اس کے پاس کی زمین کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں اریحا کا ذکر بھی ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ نہ تو اریحا کا فتح کرنا مقصود تھا، نہ وہ ان کے راستے میں تھا، کیونکہ وہ فرعون کی ہلاکت کے بعد مصر کے شہروں میں سے آ رہے تھے اور بیت المقدس جا رہے تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشہور شہر جو طور کی طرف بیت المقدس کے مشرقی رخ پر تھا، اللہ نے اسے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تیری اولاد کے با ایمان لوگوں کے ورثے میں آئے گا۔ تم اپنی پیٹھوں پر مرتد نہ ہو جاؤ، یعنی جہاد سے منہ پھیر کر تھک کر نہ بیٹھ جاؤ، ورنہ زبردست نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جس شہر میں جانے اور جن شہریوں سے جہاد کرنے کے لیے آپ فرما رہے ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بڑے قوی، طاقتور اور جنگجو ہیں۔ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس شہر میں نہیں جا سکتے۔ ہاں، اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں تو ہم چلے جائیں گے، ورنہ آپ کے حکم کی تعمیل ہماری طاقت سے باہر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اریحا کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے 12 جاسوس مقرر کیے۔ بنو اسرائیل کے ہر قبیلے میں سے ایک جاسوس لیا اور انہیں اریحا میں بھیج کر صحیح خبریں لے آئے۔ یہ لوگ جب گئے تو ان کی جسامت اور قوت سے خوف زدہ ہو گئے۔ ایک باغ میں یہ سب کے سب تھے۔ اتفاقاً باغ والا پھل توڑنے کے لیے آ گیا۔ وہ پھل توڑتا ہوا ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا اور انہیں بھی پھلوں کے ساتھ ہی ساتھ اپنی گٹھڑی میں باندھ لیا اور جا کر بادشاہ کے سامنے باغ کے پھل کی گٹھڑی کھول کر ڈال دی جس میں یہ سب کے سب تھے۔ بادشاہ نے انہیں کہا اب تو تمہیں ہماری قوت کا اندازہ ہو گیا ہے، تمہیں قتل نہیں کرتا، جاؤ واپس جاؤ اور اپنے لوگوں سے ہماری قوت بیان کر دو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر سب حال بیان کیا، جس سے بنو اسرائیل رعب میں آ گئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان 12 لوگوں کو ایک شخص نے پکڑ لیا اور اپنی چادر میں گٹھڑی باندھ کر نہر میں لے گیا اور لوگوں کے سامنے انہیں ڈال دیا۔ انہوں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ جواب دیا کہ ہم موسیٰ کی قوم کے لوگ ہیں، ہم تمہاری خبریں لینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے ایک انگور ان کو دیا جو ایک شخص کو کافی تھا اور کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ یہ ہمارے میوے ہیں۔ انہوں نے واپس جا کر قوم سے سب حال کہہ دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کا اور اس شہر میں جانے کا حکم دیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا اللہ جائیں اور لڑیں، ہم تو یہاں سے ہلنے کے بھی نہیں۔ حضرت انس نے ایک بانس لے کر ناپا جو 50 یا 55 ہاتھ کا تھا، پھر اسے گاڑ کر فرمایا ان امالیک کے قد اس قدر لمبے تھے۔ مفسرین نے یہاں پر اسرائیلی روایتیں بہت سی بیان کی ہیں کہ یہ لوگ اس قدر قوی تھے، اتنے موٹے اور اتنے لمبے قد تھے۔ انہی میں اوج بن انق بن حضرت آدم تھے جس کا قد لمبائی میں 3333 گز کا تھا اور چوڑائی اس کی جس کے جسم کی 3 گز کی تھی، لیکن یہ سب باتیں واہی ہیں، ان کے تو ذکر سے بھی حیا مانے ہے۔ پھر یہ حدیث صحیح حدیث کے خلاف بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 60 ہاتھ پیدا کیا تھا، پھر سے آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے۔ ان اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اوج بن انق کافر تھا اور ولد الزنا تھا۔ یہ طوفان نوح میں تھے اور حضرت نوح کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا۔ تاہم
پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ یہ محض لغو اور بالکل جھوٹ ہے، بلکہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں نوح کی دعا یہ مذکور ہے کہ زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا بھی۔ قرآن فرماتا ہے ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی کے سب کافروں کو غرق کر دیا۔ خود قرآن میں ہے کہ آج کے دن بجز ان لوگوں کے جن پر رحمت حق ہے کوئی بھی بچنے کا نہیں۔ تعجب سا تعجب ہے کہ نوح کا لڑکا بھی جو ایماندار نہ تھا بچ نہ سکا، لیکن اوج بن عنق کافر ولد الزنا بچ رہے۔ یہ بالکل عقل اور نقل کے خلاف ہے، بلکہ ہم تو سرے سے اس کے بھی قائل نہیں کہ اوج بن عنق نامی کوئی شخص تھا۔ واللہ اعلم۔ بنی اسرائیل جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے بلکہ ان کے سامنے سخت کلامی اور بے ادبی کرتے تو وہ شخص جن پر اللہ کا انعام و اکرام تھا وہ انہیں سمجھاتے ہیں۔ یہ والا آگے جو ہے انشاءاللہ اگلی والی جو ہم 2 آیتیں پڑھیں گے اس کی تفسیر میں ہم پڑھیں گے، یہ قصہ ابھی چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔